بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مسلمان کا انعام۔ ہر مسلمان بے شک وہ مدرسہ میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے گیا ہی نہ ہو، سورہ فاتحہ اس کو ضرور آتی ہے، کیونکہ امام صاحب جب نماز میں پڑھاتے ہیں تو خود بخود یاد ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ ایک دعا ہے جو نماز میں ہم اپنے رب کے سامنے مانگتے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بہت بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور روز قیامت کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، ان لوگوں کی راہ پہ جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پہ جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کی راہ پہ جو بھٹک گئے یا گمراہ ہو گئے۔ تو انعام کیا ہے؟ تو پہلے سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول اللہ کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو بچپن ہی سے آپ کو غموں نے گھیر لیا تھا۔ آپ کے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی 6 سال کے ہوئے تھے، والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان حالات میں تسلی اور دلاسا دینے کے لیے نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی بہن تھی۔ جوان ہوتے ہوئے زمانے کے خود ساختہ اصولوں نے تکلیف پہنچائی، جہاں انسانوں کی تجارت اور اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینے کا رواج تھا۔ دل برداشتہ ہو کر خارِ ہرا میں چلے جاتے، اپنا وقت غور و فکر میں گزارتے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آ کر کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ تو آپ نے کہا میں تو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ تو جو شخص 40 سال کی عمر تک لکھنا پڑھنا ہی نہ جانتا ہو اور ایک عظیم الشان کتاب کا وارث ہو، اور وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ یہ قرآن پاک میری لکھی ہوئی کتاب ہے، بلکہ وہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ایک کتاب ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف وہی کتاب والا ہے، تو اس سے بڑی قرآن پاک کی سچائی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اتنے کمزور تھے کہ سرگوشیوں سے تبلیغ شروع کی تاکہ کفار مکہ کو پتہ نہ چل جائے۔ پھر جب مکہ میں زندگی مشکل ہو گئی تو اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ مکہ والوں نے مدینہ جا کر جنگیں مسلط کیں، اللہ کی دین کی خاطر کبھی پتھروں سے لہو لہان ہوئے، کبھی دانت شہید ہوئے۔ پھر جب مکہ کو فتح کیا تو بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان کیا، اور عام معافی لینے والوں نے آپ کی اولاد کو بھی نہ چھوڑا، کربلا میں شہید کیا۔ تو کیا یہ انعام ہے؟ عام انسان تو فوراً ہاتھ کھڑے کر دے گا کہ اللہ ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالے۔ اگر انعام مال و دولت اور وسائل ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے حق کے لیے ٹھکرا دیا تھا، تو مال و دولت بھی آپ کے پاس نہیں تھا، تو پھر انعام کیا ہے؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد عزت کے ساتھ نام کا زندہ رہنا ہی ایک مسلمان کا انعام ہے۔ جیتے جی تو مجبوراً بھی کسی کی عزت کرنا پڑتی ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد اگر عزت برقرار رہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔
دہلی میں ایک طرف ہمایوں بادشاہ کا مقبرہ ہے، دوسری طرف ایک فقیر خواجہ نظام الدین اولیاء کا مقبرہ ہے۔ لاہور میں ایک طرف مقبرہ جہانگیر ہے، دوسری طرف حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کا مزار ہے۔ آپ کو دور سے اللہ کی رحمتوں کا نزول اور انعام و اکرام نظر آ جائے گا۔ اگر ہم ان جیسے نہیں بن سکتے تو ان کی تائید تو کر سکتے ہیں۔ وارث شاہ او سدئی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی درود و سلام کے حقدار ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں۔ فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ہم کیوں نہ بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہی ایک مسلمان کا انعام ہے۔